الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والباء وہی للالصاق حقیقتاً بہداء او مجازاً مررت بزید۔ بحث ہماری حروف کے بارے میں چل رہی تھی۔ حروف کی 17 قسمیں تھیں۔ پہلی حروف جارہ کے بارے میں تھی، تو آج ہم پہنچے ہیں با حرف جر کے بارے میں۔ با جو حرف جر ہے اس کے چند معنی ہیں۔ با الصاق کے لیے آتی ہے، یا الصاق حقیقی ہوتا ہے، یا الصاق مجازی ہوتا ہے۔ الصاق حقیقی یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، واقعاً متصل ہے، جیسے بہداء ہے، بیماری اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ یا الصاق مجازی ہوتا ہے، جیسا کہ یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے وَمَلِ مررت بزید، ٹھیک ہے، یعنی میں ایسے مکان سے گزرا جس کے قریب زید تھا، ٹھیک ہے۔ ایک با کا معنی ہوتا ہے استعانت، استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد کو طلب کرنا۔ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ با کا ایک معنی تعدیہ ہوتا ہے، ذہبا بزید ہے جیسے۔ ایک معنی ظرفیت ہے با کا، جیسے جلستو بالمسجد، ٹھیک ہے، یعنی جلستو فی المسجد ہے، ظرفیت کے لیے آیا ہے یہاں۔ با کا ایک معنی آغا جان مصاحبت ہے، ہمراہی ہوتا ہے، جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، یعنی ما سرجہ۔ با کا ایک معنی مقابلہ ہے، بیت ھذا بھذا، ٹھیک ہے۔ اور با جو ہے وہ زائدہ بھی ہوتی ہے، قیاسی طور پہ زائدہ ہوتی ہے۔ منفی کی خبر میں با زائدہ ہوتی ہے، استفہام میں با زائدہ ہوتی ہے، اور یہ قیاسی ہے، ترجمے میں مثالوں سے واضح کروں گا۔ اور سماعی جو ہے با زائدہ ہوتی ہے سماعی طور پر، مرفوع میں اور منصوب میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں با کے چند معنی۔ اور اس کے بعد ہماری لام ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ اپنے حافظے میں رکھ لیں، پھر اکٹھا معنی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا شکریہ انشاءاللہ۔ لام کا کیا آئے گا جی؟ لام کو بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ لام کس کے لیے آتی ہے جی؟ لام کے معنی اختصاص کے لیے آتی ہے، یا نا آپ رکھ لیں اختصاص کی 2 قسمیں بنا لیں۔ اختصاص ملکی، ایک ہوتا ہے اختصاص غیر ملکی، یعنی ایک اختصاص ملکیت والا، ایک غیر ملکیت والا ہے، تو دونوں کی نا مثالیں دے رہے ہیں۔ الجل للفرس، ٹھیک ہے، زین گھوڑے کے لیے، تو گھوڑا مالک تو کوئی نہیں ہوتا نا، یہ اختصاص ہے زین گھوڑے کے ساتھ۔ دوسری مثال المال لزید، یہ اختصاص ملکیت والا ہے، مال زید کے لیے، یعنی مطلب ہے زید مالک ہے مال کا، ٹھیک ہے۔ تعلیل کے لیے ہوتی ہے یہ لام، ضربتہ للتعدیب، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، لام تعلیل کے لیے۔ لام کا ایک معنی زائدہ بھی ہوتا ہے، رادف لکم میں ہے، رادف کم ہے۔ زیادہ کا معنی پیچھے آپ نے جانا ہے کہ اگر ہٹا بھی دیں تو معنی میں فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ لام ان کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے میرے عزیزو۔ لام بمعنی ان ہوتی ہے جب کیا ہوگا جان؟ جب اس کو لام کو استعمال کیا جائے قول کے ساتھ، قول والے مادہ کے ساتھ جب لام استعمال ہوتی ہے تو فرما رہے ہیں کہ یہ لام ان کے معنی میں ہوتی ہے۔ جیسے قال الذین کفروا للذین آمنوا، کالا کے ساتھ آ رہی ہے نا، للذین، یہ لام محل شاہد ہے، کہیں گے ان الذین، ترجمے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ لام واو کے معنی میں بھی ہوتی ہے، قسم میں، وہ قسم جو تعجب کے لیے ہے، یہ لام واو کے معنی میں بھی ہے قسم میں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں ان کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر آگے اگلے حروف جو ہیں نا ان پہ چلتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والباء وہی للالصاق حقیقتاً، با جو ہے الصاق کے لیے آتی ہے حقیقتاً،
حقیقی طور پر الصاق کے لیے آتی ہے حقیقتاً، یعنی بطور حقیقت الصاق حقیقی ہے، نہ ہو بے ہی داؤن اس کے ساتھ بیماری چمٹی ہوئی ہے، او مجازن حقیقتاً پہ عطف ہے، یہ الصاق حقیقی یا مجازی، نہ وہ مررتو بزیدن اے التصق مروری بمکان یقرب منہ زیدن، یعنی میرا مرور ایسے مکان سے ہوا یقرب منہ زیدن جس مکان کے قریب زید تھا، ولل استعانت با جو ہے استعانت کے لیے آتی ہے، نہ وہ کتب تو بالقلم میں نے قلم کی مدد سے لکھا، وللتعدیت با تعدیہ اور متعدی کرنے کے لیے آتی ہے، کا ذہبا بزیدن، ٹھیک ہے، ذہبا بزیدن وہ زید کو لے گیا، وللظرفیت با ظرفیت کے لیے آتی ہے، کا جلست بالمسجد میں مسجد میں بیٹھا، یعنی فعل مسجد ہے ظرفیت کے لیے، وللمصاحبت ہمراہی کے لیے، نہ وہ اشتریت الفرس بسرجہی یعنی مع سرجہی میں نے گھوڑا خریدا زین کے ساتھ، زین سمیت، وللمقابلت با مقابلہ کے لیے آتی ہے، نہ وہ بیت ہذا بہذا میں نے اس کو خریدا اس کے مقابلے میں، وزائدتن قیاساً فی الخبر المنفی بعض زیادہ ہوتی ہے قیاسی طور پر منفی خبر منفی میں، نہ وہ ما زیدن بقائمن ما ہے نا تو اس کی خبر جو ہے قائم اس پہ با زیادہ ہے، ما زیدن بقائمن، ٹھیک ہے، زید قائم نہیں ہے، و فی الاستفہام استفہام میں بھی قیاسی ہوتی ہے زیادہ ہونا، نہ وہ حل زیدن بقائمن با زیادہ ہے، کیا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وسماعا فی المرفوع و فی المنصوب سماعی طور پر با زیادہ ہوتی ہے مرفوع میں اور منصوب میں، مرفوع میں جیسے بے حسب کا درہمن، حسب کا مبتدا ہے، درہمن خبر ہے، حسب کا پہ کیا آگا جی با لگی ہے، کفا باللہ شہیدا، ٹھیک ہے، باللہ کفا کا فاعل ہے اور با اس میں زیادہ ہے، و فی المنصوب منصوب میں با زیادہ ہوتی ہے سماعی طور پر، نہ القا بیدہی اصل میں تھا القا یدہ با زیادہ ہے، یدہ نہ مفعول ہے القا کا، القا بیدہی با جو ہے منصوب میں زیادہ آئی ہے، واللام للاختصاص لام جو ہے نا وہ اختصاص کے لیے ہوتی ہے، اور اختصاص کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ اختصاص ملکی ہوتا ہے، یہ اختصاص غیر ملکی ہوتا ہے، پہلے غیر ملکی ہے یعنی اختصاص ہے لیکن ملکیت والا نہیں لام، نہ وہ الجل للفرس جل گھوڑے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جل مطلب ہے زین گھوڑے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے زین کے لیے نا جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے نا وہ سرج ہے جیسے پہلے کہا ہے، لیکن مطلب ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے، جل گھوڑے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اگر بہت ہی ہم جائیں نا تو وہ جل ہوتی ہے، معذرت جو نا نیچے ڈالتے ہیں زین کے بھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں اس کا معنی وہی زین ہی کر لیں، الجل للفرس زین گھوڑے کے لیے، والمال لزید مال زید کے لیے، مال زید کے لیے یہاں لام اختصاص ملکی کی ہے، وللتعلیل لام تعلیل کے لیے، کا ضربتہ للتعدیب میں نے اسے مارا، کیوں مارا، تعلیل وجہ، للتعدیب ادب سکھانے کے لیے، وزائدتن لام زیدہ بھی ہوتی ہے، کا قول تعالی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، رادف لکم، ٹھیک ہے، لام زیدہ ہے، رادفکم وہ تمہارے ردیف میں ہے، و بمعنی ان لام ان کے معنی میں ہوتی ہے، اذا استعمل مع القول جب اس لام کو استعمال کیا جائے قول کے ساتھ، کا قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، قال الذین کفروا یہاں محل شاہد پہ زیادہ دھیان دے دیں، للذین لام بمعنی ان الذین ہے، معنی کیا ہے، قال الذین کفروا کہا الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا،
للذین آمنوا یعنی ان الذین آمنوا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کیا کہا؟ لو کان خیرن، کانا کی ضمیر کو ایک رکھے نا، دین اسلام، لو کان خیرن اگر دین اسلام بہتر ہوتا، خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ وہ ہم پر سبقت نہ کرتے، الیہ اس دین اسلام میں ہم پر سبقت نہ کرتے۔ وفیہ نظر اس میں اشکال ہے، نظر ہے، ٹھیک ہے۔ کس بات میں مصنف کہتے ہیں اس میں اشکال ہے؟ کہ یہ جو آپ نے لام بمانا ان کے لے رہے ہو، للذین للذین، اس میں اشکال ہے، یعنی میری نظر میں مصنف کہتے ہیں اشکال ہے، بلکہ یہ لام اپنے معنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ وَبِمَعْنَى الْوَاوِ فِي الْقَسَمِ لِلتَّعَجُّبِ، لام واو کے معنی میں ہوتی ہے قسم میں، قسم جو تعجب کے لیے ہے۔ نحو للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت تاخیر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی جناب علی جو باقی ہمارے حروف جر ہیں ان کے بارے میں داخل ہو جاتے ہیں آپ کی توجہ کے ساتھ۔ ایک جو حروف جارہ ہے وہ ہے ربا، ربا پہ ذرا دھیان دے دیں۔ ربا کس کے لیے آتا ہے جی؟ تقلیل کے لیے آتا ہے، تقلیل یعنی قلت کے لیے آتا ہے۔ جس طرح کم الخبریہ تکثیر کے لیے آتا ہے نا عزیزو، کم خبریہ تکثیر کثرت کے لیے آتا ہے، اسی طرح ربا تقلیل قلت کے لیے آتا ہے۔ اور ربا جو ہے نا صدر کلام چاہتا ہے، ربا صدارت کلام کو کا نا مستحق ہوتا ہے، ربا صدر کلام میں آتا ہے، یہ ربا کی خصوصیت ہے۔ اور ربا داخل نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ پر داخل ہوتا ہے، ربا کا مجرور نکرہ ہوتا ہے۔ یا جناب علی ربا جو ہے نا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے، وہ جو مفرد ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے ضمیر، اور پھر اس کی تمیز نکرہ منصوبہ لائی جاتی ہے۔ ربا کے بارے میں کیا کیا ہے؟ ربا تقلیل کے لیے ہے، جس طرح کم خبریہ تکثیر کے لیے آتا ہے، ربا صدارت چاہتا ہے، ربا کا مدخول، ربا کا مجرور نکرہ ہوتا ہے، ربا ضمیر پر بھی آتا ہے، اور پھر وہ جو ضمیر مفرد مذکر ہوتی ہے اس کی تمیز لاتے ہیں، نکرہ منصوبہ، ایک نکرہ جو منصوب ہوتا ہے اس کی ضمیر کی جناب علی تمیز لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چھوٹی موٹی باتیں عبارت میں حل ہوں گی۔ ربا کے اوپر مائے کافہ بھی داخل ہوتا ہے، جب مائے کافہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ربا نا جملہ اسمیہ پر بھی آ جاتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ربا ما، جب ربا پہ ما آ جائے نا تو پھر یہ جملہ پر داخل ہوتا ہے، فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب اور ہے، وہ جو واو ہے، ایک واو جو ربا کے معنی میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واو ربا کیا ہے؟ واو ربا، واو ربا وہ ہے جس سے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ایک ہے واو ربا آج کی بحث میں، وہ واو ربا وہ ہے جس سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، وا یعنی ربا والے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک واو قسم ہے، واو قسم کیا ہے؟ یہ جناب علی اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، واو قسم اس میں ظاہر پہ آتی ہے، ضمیر پہ نہیں آتی، واقع وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ تائے قسم ہے آج کی بحث کی، جو تائے قسم ہے وہ خود صرف اور صرف لفظ اللہ پہ آتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے حتی باقی ناموں پر بھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ تا صرف لفظ اللہ پر آتی ہے، باقی ناموں پہ بھی حتی یہ داخل نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی کہے کہ یہ ترب الکعبہ آیا ہے، یہ کیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ شاذ ہے۔ ویسے تا صرف لفظ اللہ پر آتی ہے، باقی اللہ کے ناموں پر بھی حتی داخل نہیں ہوتی۔ ایک حرف قسم جو ہے وہ با ہے حروف جارہ میں سے، یہ جناب ظاہر اور ضمیر دونوں کے اوپر آتی ہے۔ با قسم اس میں ظاہر پہ بھی آتی ہے، ضمیر پہ بھی آتی ہے، جیسے جناب پڑھیں گے باللہ ہے، بالرحمن ہے، اس میں ظاہر تو ہے نا، اور ضمیر پہ بھی با آتی ہے، بے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ بات شروع ہوئی نا واو قسم تا قسم وائے قسم کی،
تو یہاں ایک درمیان میں نا ایک بہت ہی اہم بات شروع کر دی انہوں نے، وہ کیا ہے جی؟ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ جو جواب قسم ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مقسمن علیہ۔ وہ جواب قسم اگر مثبت ہے، موجبہ ہے، تو پھر جو ہے کیا کرتے ہیں اگر جان؟ لام کا داخل کرنا، جملہ اسمیہ ہو وہ جواب قسم یا فعلیہ ہو، لام جو ہے نا اس کے شروع میں لام لگتی ہے۔ کیا کہا؟ قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے، اور وہ جواب قسم کو مقسم علیہ کہتے ہیں۔ وہ جواب قسم اگر موجبہ ہے تو اسمیہ ہو یا فعلیہ، لام لگتی ہے شروع میں۔ لیکن اگر وہ جواب جو قسم ہے وہ منفی ہو تو اس کا آغاز ما اور لا سے کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی حرف نفی کو حذف بھی کیا جاتا ہے کہ جو مثالوں میں بیان کروں گا۔ ایک نقطہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جواب قسم کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے اگر قسم سے پہلے ایک ایسی چیز ہو جو جواب قسم پر دلالت کر رہی ہو۔ یعنی قسم ہے، قسم سے پہلے ایک چیز آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز اور جو جواب قسم ہمارا آنا ایک جیسا ہے، تو جواب قسم کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے اگر قسم سے پہلے ایک چیز ہو جو جواب قسم پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، یا وہ قسم نا اسی چیز کے درمیان میں آ جائے جو جواب قسم بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو جواب قسم کی صلاحیت رکھتی اسی کے درمیان میں آ جائے تو بھی جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارا حروف جارہ میں ان ہے۔ ان مجاوزت کے لیے آتا ہے۔ مجاوزت کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا، یہ باتیں ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ رمیت السہم عن القوس کہ ان تجاوز کے معنی میں ہے کہ میں نے کمان سے تیر کو پھینکا۔ ایک حرف جارہ الا ہے، الا استعلاء کے لیے آتا ہے۔ زید علی السطح ہے، زید چھت کے اوپر ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ان اور الا دونوں اسم ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر نہ من آتا ہے، مثال سے واضح ہو جائے گا۔ یہی ان اور الا جو حرف تھے نا، جب ان پہ من آ جاتا ہے تو یہ بن جاتے ہیں اس وقت اسم۔ اور کبھی میرے عزیزو حروف جارہ میں سے ایک کیا ہے جان؟ کاف ہے۔ کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کاف زائدہ بھی ہوتی ہے، مثالوں میں واضح ہو جائے گا۔ مز اور منزو جو ہیں حروف جارہ میں سے، یہ ابتداء زمان کے لیے آتے ہیں، زمانہ ماضی میں۔ اور حاشا اور ادا حروف جارہ میں سے ہیں جو استثناء کے لیے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں درس، تتمۃ حروف الجر، حروف جر کا تتمہ۔ وربا، ربا حروف جارہ میں سے ہے۔ للتقلیل، ربا تقلیل کے لیے ہے۔ تقلیل جانتے ہیں نا، تقلیل یعنی قلت، کمی۔ کما انا، کمل خبریہ، تا للتکثیر، جس طرح کم خبریہ تکثیر کثرت کے لیے آتا ہے۔ ویستحق صدر الکلام، ربا صدر کلام کا مستحق ہوتا ہے۔ ولا تدخل الا علی النکرۃ، ربا داخل نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ پر۔ نحو ربا رجل لقیتہ، ٹھیک ہے، ربا کا کس پہ داخل ہوا ہے؟ نکرہ پر، رجلین پہ۔ ربا رجلین لقیتہ، بہت کم آدمی ہیں لقیتہ جن سے میں نے ملاقات کی۔ او کیا آگا جی؟ او مضمر مبہم مفرد مذکر ممیز بنکرۃ منصوبۃ، پیچھے لے آؤ، لا تدخلوا الا علی النکرہ، اور پھر یہ داخل نہیں ہوتا مگر کیا؟ یا نکرہ پر یا او مضمر مبہم، یا ضمیر مبہم پر جو مفرد ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے، اور ممیز بنکرۃ منصوبہ، اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے۔ نحو ربہ رجلان، ربہ رجلین، ربہ امرتان، ربہ امرتین۔ دیکھا آپ نے ربہ کس پہ داخل ہوا ہے؟ ضمیر مبہم ہو پہ، جو مفرد ہے، مذکر ہے، اس کی تمیز نکرہ منصوبہ رجلان آ رہی ہے۔
ٹھیک ہے، وربہ رجلین تمیز تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ربہ ہی ہے، ربہ امراتان، ٹھیک ہے، ربہ ہے ادھر مفرد مذکر ہے، تمیز مؤنث ہے، ربہ امراتین تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، تمیز، لیکن ادھر ربہ ہی ہے۔ لیکن کوفیوں کا آغا جان کہتے ہیں کہ تمیز نا ضمیر کی مطابقت کرتی ہے، تمیز جو بعد میں آ رہی ہے نا وہ ضمیر کے مطابق ہوتی ہے۔ وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ يَجِبُ الْمُطَابَقَةُ، کوفیوں کی نظر میں مطابقت واجب ہے، کس کی مطابقت؟ ضمیر اور تمیز کی۔ نحو ربما رجلین، رجلین تمیز تثنیہ، ادھر بھی ربما لائیں، ربہما، ٹھیک ہے، ربہما، وربہما امرتین، ادھر ہما امرتین بھی تثنیہ ہے۔ وقد تلحقها ماء الکفا، کبھی کبھی ربا پر داخل ہوتا ہے ماء کفا، فتدخل علی الجملۃ، پس ربا داخل ہوتا ہے جملہ پر، جب ماء کفا آتا ہے نا تو جملہ پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ نحو ربما قام زیدن، ربما زیدن قائمن، ٹھیک ہے، یہاں قام فعل ہے، ٹھیک ہے، ربما جو ہے فعل پہ آیا ہے، ربما زیدن قائمن جملہ اسمیہ ہے اس پہ آیا ہے۔ ولا بد لها من فعل ماض، ربا کے لیے فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے، لأن التقلیل یتحقق فیہ، کیونکہ تقلیل محقق ہوتی ہے فعل ماضی میں، ٹھیک ہے نا، ربا تقلیل کے لیے تھا نا، اور وہ جو قلت ہے وہ فعل ماضی میں محقق ہوتی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ فعل ماضی جتنا بھی زمانے وہ گزر گیا وہی ہے، اس کے علاوہ تو وہ کوئی نہیں ہونا، جتنا بھی اس کی ہے بالآخر اس کی محدودیت ہے زمانے ماضی کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مستقبل ہوتا ہے، اگر ایک بندہ کام کر رہا ہو مستقبل میں تھوڑا چھوڑے پھر بھی شروع کر سکتا ہے، اس کی کوئی حدود بندی نہیں ہے، مستقبل کی کوئی حد بندی تو نہیں ہے، کچھ بندہ کام کرے چھوڑے پھر شروع کر دے، لیکن جو کام گزر گیا ہے وہی ہے اور بس، ٹھیک ہے، لہذا ربا تقلیل کے لیے، اور یہ تقلیل محقق ہوتی ہے فعل ماضی میں۔ وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غالباً، اور اس فعل کو غالباً حذف کیا جاتا ہے، کا قول ہی، جیسے کہ یہ قول ہے، رب رجل اکرمنی، رب رجل اکرمنی، بہت کم آدمی، اکرمنی جس نے میرا احترام کیا، فی جواب من قالا، اس کے جواب میں، حل رأیت من اکرمک، کیا آپ نے دیکھا جس نے آپ کا احترام کیا، ٹھیک ہے، اے رب رجل اکرمنی لقیتہ، یعنی بہت کم آدمی ہیں جس نے میرا احترام کیا، لقیتہ میں نے اس سے ملاقات کی، محل شاہد نا لقیتہ ہے جو کہ حذف ہوا تھا، ٹھیک ہے، فاکرمنی صفت للرجل، اکرمنی جو ہے رب رجل اکرمنی یہ صفت ہے رجل کی، واللقیت فعلها، لقیت اس کا فعل ہے، وہو معذوف، اور وہ معذوف ہے، اور وہ فعل لقیت کیا ہے؟ معذوف ہے۔ واو ربا، واو ربا، وہی الواو التی یبتدأ بها فی اول الکلام، ربا کی بات ہٹائیں، ربا کے بعد کیا ہے جی؟ واو ربا، واو ربا کیا ہوتی ہے؟ وہ واو ہے جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے، ابتدا کی جاتی ہے، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے، وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا عَنِيسٌ إِلَّا الْيَعْفِيرُ وَإِلَّا الْإِيسُ، ٹھیک ہے، محل شاہد میں آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ جو ہے انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا عَنِيسٌ، ٹھیک ہے، إِلَّا الْيَعْفِيرُ وَإِلَّا الْإِيسُ، ٹھیک ہے، خلاصہ جو مطلب ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، واو جو ہے نا یہ ہے واو ربا، ٹھیک ہے، اور جر جو دی ہے نا اسی واو نے دی ہے، جر بلدتن کو اسی واو نے دی ہے، وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا عَنِيسٌ، ظاہراً یہ معنی ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا، وہ یہ ہے کہ کچھ بہت کم شہر ہیں، لیس لها انیسٌ، جن بلدہ میں شہروں میں کوئی انیس نہیں ہے، الا الیعفیر و الا الایس، سوائے ہرن کے اور سوائے سفید اونٹوں کے، وہاں کوئی انیس نہیں ہے۔
واو القسم، واو قسم ہے ایک، وہی مختصۃ بالظاہر، واو قسم مختص ہے ظاہر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی واو قسم اس میں ظاہر پہ آتی ہے، ضمیر پہ داخل نہیں ہوتی۔ فلا یقال وقع، پس نہیں کہا جائے گا وقع، کا کیونکہ ضمیر ہے نہیں کہا جائے گا۔ وتاء القسم، تائے قسم، وہی مختصۃ باللہ وحدہ، تائے قسم صرف تنہا باللہ وحدہ کا مطلب ہے صرف تنہا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، تا حتی اللہ کے باقی ناموں پر بھی نہیں آتی۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا تررحمٰن۔ وقولہم، اور عربوں کا یہ جو قول ہے، ترب الکعبہ، تا داخل ہوئی ہے رب پہ، یہ کیا ہے آگا جان؟ قولہم، عربوں کا یہ ترب الکعبہ شاذن، شاذ ہے۔ وباؤہ، وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، وباؤہ بائے قسم، یہ داخل ہوتی ہے ظاہر پر بھی اور ضمیر پر بھی، ظاہر یعنی اس میں ظاہر پر بھی اور ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے۔ ناو باللہ، بالرحمن، بے کا دیکھا آپ نے، باللہ ظاہر ہے، بالرحمن ظاہر ہے، ظاہر پہ آنی ہے نا، بات صرف اللہ سے تو مخصوص نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نام پہ آئے گی، ٹھیک ہے، صرف لفظ اللہ پہ نہیں، باللہ بالرحمن، بے کا ضمیر پہ بھی آئی ہے۔ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، وہ بات آ گئی۔ ولا بد للقسم من جواب او جزاء، قسم کے لیے جواب یا جزا کا ہونا ضروری ہے۔ وہی جملۃ تسمى مقسما علیہا، ہے یا جواب یا جزا جملہ ہوتا ہے تسمى مقسما علیہا، مقسما علیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فإن كانت موجبۃ یجب دخول اللام فی الاسمیۃ والفعلیۃ، فإن كانت موجبۃ، اگر یہ جواب یا جزا موجبہ ہو، جو جواب یا جزا ہے جملہ موجبہ ہو، یجب دخول اللام فی الاسمیۃ والفعلیۃ، واجب ہے لام کا داخل کرنا اسمیہ میں اور فعلیہ میں۔ نحو واللہ لزید قائم، واللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم زید قائم ہے، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا۔ یہاں بلا کیا ہے میرے عزیزو جو محل شاہد ہے؟ واللہ قسم ہے، جواب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے زید قائم، جملہ اسمیہ ہے تو لام داخل ہوئی ہے لزید۔ افعلن جو ہے جملہ فعلیہ ہے، جواب قسم لام داخل ہوئی، واللہ لا افعلن کذا۔ یہ عبارت تھوڑی لگتی ہے نا آگے تکراری ہے۔ وَيَلْزِمُ كَوْنُهَا مَعَ اللَّامِ فِي الْإِسْمِيَّةِ، لازم ہے اس جملہ میں لام کا آنا اسمیہ میں، یہ تو بات ابھی کر دی تھی، ٹھیک ہے نا، پھر کہہ دیا ہے وَيَلْزِمُ كَوْنُهَا مَعَ اللَّامِ فِي الْإِسْمِيَّةِ، لازم ہے اس جملہ میں لام کا آنا اسمیہ میں جب جملہ اسمیہ ہو۔ نحو واللہ اِنَّا زَیدًا لَقَائِمٌ، ٹھیک ہے، یہاں کچھ عبارت تھوڑی ناقص ہے کیونکہ اِنَّا کی مثال دی ہے، پہلی عبارت تو آئی کوئی نہیں ہے، لہٰذا باقی کتابوں میں دیکھنا عبارت تھوڑی ناقص لگ رہی ہے۔ واللہ اِنَّا زَیدًا لَقَائِمٌ، اللہ کی قسم زید قائم ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً يَجِبُ دَخُولُ مَا أَوْ لَا، اِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر جواب منفی ہو، یجب دخول ما أو لا، واجب ہے ما اور لا کا داخل کرنا واجب ہے۔ نحو واللہ ما زید قائم، ٹھیک ہے، یہاں جواب قسم کیا ہے جان؟ منفی ہے، ٹھیک ہے، تو ما سے شروع ہوا ہے، واللہ ما زید قائم، اللہ کی قسم زید قائم نہیں ہے۔ واللہ لا یقوم، اللہ کی قسم لا یقوم، وہ کھڑا نہیں ہے۔ وقد یحذف حرف النفی لوجود قرینۃ، کبھی کبھی حرف نفی کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے تَلَّا تَفْتَوْا تَذْكُرُ یوسف، اصل میں اے لا تفتو، ٹھیک ہے نا، تفتو کے پیچھے کیا اے لا تفتو، قرینہ کی بنا پہ حرف نفی کو حذف کیا گیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ جواب القسم إِن تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، توجہ فرمانا، وَعْلَمْ، آپ جان لیں کہ کبھی کبھی جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے، ان تقدم ما یدل علیہ، ان تقدم اگر مقدم ہو جائے، ٹھیک ہے، کس پر آگا جان؟ قسم پر، ان تقدم ما، ایک ایسی چیز یدل علیہ جو جواب قسم پر دلالت کرے،
ٹھیک ہے، جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے ان تقدم ما یدل علیہ، اگر قسم پر مقدم ہو جائے ایسی چیز یدل علیہ جو جواب قسم پر دلالت کرے تو جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے۔ نحو جیسے زید قائم واللہ، محل شاہد واللہ ہے، قسم ہے اس پر مقدم ہوئی ہے زید قائم، یہی زید قائم دلالت کرتی ہے کہ جواب قسم اسی طرح کا ہے، یعنی یہ نہ ہوتی نا تو مثلا واللہ زید قائم، ٹھیک ہے، یہی زید قائم جو قسم سے پہلے نا یہی دلالت کرتا ہے جواب قسم پر، زید قائم واللہ، او توسط بینہ، یا کیا آگا جان توسط بینہ، بینہ کی ضمیر کہاں لوٹاؤ گے، ما یدل علیہ، یا قسم وسط میں ہو بینہ، یعنی اس چیز کے جو جواب قسم پر دلالت کر رہی ہے اس کے قسم درمیان میں آ جائے تو پھر بھی جواب قسم کا حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نحو جیسے زید واللہ قائم، زید اللہ کی قسم قائم ہے، وَأَن لِلْمُجَاوَزَةِ، بس ایسے چند ایک دقیقے آپ سے اور لے رہا ہوں، مطلب نا پورا ہو رہا ہے۔ وَأَن لِلْمُجَاوَزَةِ، ان مجاوزت کے لیے آتا ہے، تجاوز کے لیے آتا ہے۔ کَرَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ، میں نے تیر مارا کمان سے۔ وَأَلَا، یہاں ان کس کے لیے آگا جان مجاوزت، مجاوزت تجاوز کر جانا۔ وَأَلَا لِلْإِسْتِعْلَاءِ، الا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ نحو زید علی السطح، زید چھت پر ہے، الا استعلاء کے لیے آیا ہے۔ وقد یکون ان و الا اسمین اذا دخل علیہما من، کبھی کبھی ان اور الا دونوں اسم ہوتے ہیں اذا دخل علیہما، جب علیہما ان اور الا پر کیا داخل ہوگا جان، من داخل ہو۔ فیکون ان بمعنی الجانب، جب ان پر من آئے گا نا تو ان کا معنی جانب ہوگا۔ تقول، تم کہو گے جلست من ان یمین ہی، من ان یمین ہی، ان بمعنی جانب ہے، یعنی میں اس کے جو ہے دائیں جانب بیٹھا۔ وَيَكُونُ عَلَى بمعنی الفوق، جب علا کے اوپر من آئے گا تو اس وقت علا بمعنی فوق کے ہوگا۔ نحو نزلت من علی الفرس، یعنی میں اترا، علا بمعنی فوق، فوق الفرس، میں یعنی گھوڑے کے اوپر سے اترا۔ والکاف للتشبیہ، کاف کس کے لیے آتی ہے اگر جان، تشبیہ کے لیے آتی ہے۔ نحو زید کا امرن، کاف زید امر کی طرح تشبیہ کے لیے ہے۔ وزیدتن، کاف زیدہ بھی ہوتی ہے، کا قول تعالیٰ، جیسے جناب علی اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیس کمثلہ شیء، یہاں کاف زیدہ ہے۔ وقد یکون اسمان، کبھی کبھی کاف اسم ہوتی ہے، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے یضحکن عنک البرد منہم تحت غواصیف الانوف الشم، یہاں کہ فرماتے ہیں کہ غواصیف نہیں ہے، غراصیف ہے، ٹھیک ہے اگر جان، غواصیف ویسے لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ غواصیف کی جگہ پہ غراصیف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، غراصیف ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ محل شاید آپ کو بتاؤں، کل برد، یہ جو کاف ہے نا یہ یعنی اسم ہے، یہاں کاف یہاں اسم ہے، یضحکن عن کل برد، کاف محل شاہد ہے، ان حرف جارہ اس پہ آیا اور کاف جو ہے یہاں اسم کے طور پہ ہے۔ وموز و منذ الابتداء زمان فی الماضی، موز اور منذ ابتداء زمان کے لیے آتے ہیں ماضی میں۔ کما تقول فی شعبان، جیسا کہ تم کہو گے شعبان میں، شعبان میں کہو گے ما رأیتہ مذ رجب، شعبان میں کیا کہا کہ میں نے اس کو رجب سے نہیں دیکھا، رجب پہلے ہے نا، شعبان بعد میں، شعبان میں کہا کہ میں نے اس کو رجب سے نہیں دیکھا، ماضی کے لیے ہوا۔ وللظرفیت فی الحاضر، موز منذ ظرفیت کے لیے بھی آتے ہیں زمانہ حاضر میں۔ ما رأیت مذ شہرنا و منذ یومنا، معنی کیا ہے، اے فی شہرنا او فی یومنا، میں نے اس کو اس مہینے میں اور آج کے دن میں نہیں دیکھا۔ وحاشا و ادا للاستثناء، حاشا اور ادا استثناء کے لیے آتے ہیں۔ نحو جانی القوم خلا زیدن وحاشا امرن و ادا بکرن، جانی القوم، قوم میرے پاس آئی سوائے زید کے، سوائے عمر کے اور سوائے باکر کے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔